اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب العصران وتقرر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ منت تحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 78 89 اور 80 اور 81 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہی رہنے والے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان پر ایمان رکھتے ہوئے نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا۔ ناظرین، یہاں بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء علیہم السلام کے امتی ہونے کے دعوے دار تھے، مگر انہوں نے نہ تو شرائع الہیہ کو مانا اور نہ انبیاء کے کہنے پر برائیوں سے باز آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام صریح کی خلاف ورزی کی۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، وہ پھٹکار اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ مگر یہ لعنت یکدم نہیں آئی، بلکہ یہ سزا انہیں بار بار کی نافرمانیوں اور سمجھانے کے باوجود نافرمانی پر اصرار کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ قرآن مجید میں یہ ذکر متعدد بار آ چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام انہیں برے کاموں سے منع کرتے تھے، مگر وہ باز نہیں آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی اور وہ ملعون ٹھہرے۔ علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر لعنت کی گئی۔ ناظرین، جس لعنت کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے
اس کی وجہ دو انبیاء علیہ السلام کی بد دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کی دعا کی اور جس کی بنا پر انہیں ملعون قرار دیا گیا وہ سبت کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا تفصیلاً ذکر پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور 66 میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہی ذکر پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں بھی موجود ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بحر کلزم کے ساحلی علاقہ میں بنی اسرائیل کی ایک بستی آباد تھی جس کا نام ایلا، یہ ایلات یا ایلوت بھی اس کو کہتے ہیں، وہ تھا۔ موجودہ دور میں اس مقام کو عقبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بحر کلزم کے مشرقی جانب آباد ہے اور اردن کی مشہور بندرگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سمندر کے اس حصہ میں ہفتہ کے دن مچھلیاں بالکل ہی اوپر تیرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو ہاتھوں یا کانٹوں سے پکڑنا آسان ہوتا۔ ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلیاں پانی کی تہہ میں بیٹھی رہتی اور ان کا شکار بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ بنی اسرائیل کی اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن کو چھٹی کا دن مقرر کر رکھا تھا اور اسی دن مچھلی کے شکار کی ممانعت بھی کر دی گئی تھی۔ بستی والوں کو مچھلی کا شکار کرنے میں دقت محسوس ہوتی تھی، چنانچہ ان میں سے ایک گروہ نے ایک نیا طریقہ دریافت کر لیا۔ وہ ہفتہ کے دن کانٹے اور جال وغیرہ لگا دیتے تھے۔ رات بھر مچھلیاں ان میں پھنسی رہتی اور دوسرے دن یعنی اتوار والے دن وہ جا کر آسانی سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر لعنت کی بد دعا کی، چنانچہ ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی۔ ناظرین، اکثر مفسرین اور مورخین نے سبت والے واقعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، اور کچھ مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ مذکورہ آیت کے سلسلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا واقعہ اس کے سوا کوئی نہیں جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل پر لعنت کی بد دعا کی گئی ہو۔ تاہم یہ بات مستند ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے۔ ناظرین، دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہے۔ قوم کے کہنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرمایا۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 112 اور 14 میں اس واقعہ کا تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ ناظرین، جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز وہ آیات آنے پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار تاکید کی جتنا کھانا آئے وہ سب میں تقسیم کر دیا جائے اور اسے ذخیرہ نہ بنایا جائے، مگر وہ لوگ باز نہ آئے اور ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ بعض لوگوں کو یہ کھانا کھانے سے منع کیا گیا لیکن وہ بھی کھانے سے باز نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بار بار منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تفسیری روایات کے مطابق ان لوگوں کی تعداد تقریباً 5000 تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ فیصلہ رہا ہے کہ جو قوم بھی اپنے لیے کچھ مراعات چاہتی ہے وہ رب کریم اس کو عطا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ میں کچھ پابندیاں عائد فرما دیتا ہے، اور پھر وہ پابندیاں پوری نہ کرنے کے باعث ان پر پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور خوش رہنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور اسی میں ہماری جو ہے نا وہ خیریت و عافیت ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی، ان کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطاعت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جبکہ نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا کرتا ہے۔ وہ نہ صرف نافرمانی کرتے تھے بلکہ حد سے تجاوز بھی کر جاتے تھے، اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے۔ غرض کہ بنی اسرائیل پر لعنت دو وجوہات کی بنا پر ہوئی۔ پہلی یہ ہے کہ وہ نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ ابتدا میں جب کوئی شخص برائی کا ارتکاب کرتا تو دوسرا کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور یہ فعل کبھی انجام نہ دو۔ پھر جب دوسرے دن وہی شخص برائی پر اصرار کرتا تو منع کرنے والا بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ وہ اکٹھے بیٹھتے، اٹھتے اور اکٹھے کھاتے پیتے، چنانچہ برائی کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک برا ہے وہ جو کیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب نے ان کو گھیر لیا۔ ناظرین، اگر سوچا جائے تو آج ہم اس دور میں ہمارے اندر بھی یہ برائی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ پہل تو بڑا زور شور سے برائی سے منع کیا جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ منع کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود بھی اسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت غضبناک ہوا کرتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ ان میں سے بہت سوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہی رہنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے ہیں، وہ کفار سے تو دوستی کر لیتے ہیں، مگر ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ مدینہ کے یہودیوں میں سے کعب بن اشرف سخت دشمن اسلام تھا۔ وہ بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ واقعہ بدر کے بعد مکہ گیا اور مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف حمایت کا یقین دلایا۔ مشرکوں کی حوصلہ افزائی کی کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ایک ہی حملہ میں صفایا کر دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق منافقین مدینہ میں جو کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور ان تک مسلمانوں کے راز پہنچاتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ان کے نفسوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گیا۔ انہوں نے حق کو ترک کر کے باطل کی حمایت کی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔
یعنی کفار و مشرکین سے دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کرنے والے یہودی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن مجید پر صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہوتے تو کسی صورت بھی ان کے ساتھ دوستی کا سلسلہ قائم نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان میں بہت زیادہ فاسق یعنی کہ نافرمان لوگ موجود ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا اصل مقصد ریاست کی حکمرانی اور منصب کا حصول تھا، اور اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑا، کسی بھی ذریعے کو اختیار کرنا پڑا وہ کر گزرے۔ کچھ ایسی ہی صورت فی زمانہ ہم مسلمانوں میں عام ہو چکی ہے۔ اپنی کرسی کو بچانے کے چکر میں کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکتے اور ایڑیاں رگڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ذرا سا اور غور کیجئے تو آپ کو آج کے دور میں یہودیوں کی یہی خصوصیت نظر آئے گی۔ وہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مفاد کے لیے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلواتے ہیں، دوسری قوموں کو ابھارتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کو ابھارتے ہیں یا اور کوئی بھی قوم ہو تو ان کو ابھار کے مسلمانوں کے خلاف کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی پھوٹ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں بہت سے لوگ اپنے ہی ملک اور اپنے ہی دین کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ یہود کا مشن ہے، اس سے کیسے بچا جائے یہ سوچنے کی بات ہے۔ سوچا کیجئے، آئیے سب مل کر سوچتے ہیں اور قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی بعد کوشش کرتے ہیں کہ ان پر عمل بھی کیا جائے۔ یہود و نصارہ سے محتاط رہنا ضروری ہے، ان سے محتاط رہیں اور ان کے ان منافقانہ وتیروں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔